الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ جوان مرد وہ ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، کہ جنہوں نے سچا کر دکھایا جو عہد اللہ سے کیا تھا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، منتظر ہے اس اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور وہ ذرا نہ بدلے، یعنی انہوں نے اپنے عہد کو بدلا نہیں ہے، جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، ابھی عہد انہوں نے بدلا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ جو آیہ کریمہ ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے نظر کی تھی، نظر مانی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت رہیں گے یہاں تک کہ شہید ہو جائیں۔ انہوں نے یہ نظر مانی تھی، اور اس کی نسبت اس آیہ میں ارشاد ہوا کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ آیہ کریمہ جو ہے حضرت انس بن نضر جو ان کے چچا ہیں، حضرت انس کے یہ چچا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے چچا جو تھے کہ یہ ان کے متعلق نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا جو ہے حضرت انس بن نضر یہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، انہیں موقع نہ ملا اور وہ حاضر نہ ہو سکے، تو اب انہیں اس کا بڑا قلق تھا، بڑا دکھ تھا کہ یہ پہلا غزوہ تھا حق و باطل کا، اسلام اور کفر کا، کہ میں اس سے محروم رہا، یہ انہیں بڑا قلق تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اب تو میں مدرسے تو رہ گیا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ میں یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ کس طرح سے بدلہ لیتا ہوں۔ یہ انہوں نے کہا کہ پھر میں دیکھوں گا کہ میں کس طرح سے اس کا جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ ہاں جی، اور اب کیا ہوا، اس کے بعد غزوہ احد آ گیا، تو یہ غزوہ احد میں شریک ہو گئے، اس میں
غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور جب افواہ پھیلی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو کچھ صحابہ جو نا بد دل ہو گئے، بیٹھ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ یہ جب انہوں نے دیکھا ایسے تو انہوں نے کہا بھئی یہ تم کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کہنے لگے اب کیا لڑنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ بات کہی تو انہوں نے اپنی تلوار کو لہرایا اور پھر نکل گئے کس طرف؟ احد کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپ فرمان لگے وہ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیسے ہیں آپ؟ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ دیکھو وہ احد پہاڑ جو ہے نا اس میں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انس بن نضر کہنے لگے دیکھو نا مجھے تو وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بات کہی اور پھر وہ وہاں شہید ہو گئے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب ان کی لاش کو دیکھا گیا نا تو ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تھے، نیزوں کے، تلوار کے، تیروں کے، یعنی اس قدر ان کا جسم جو ہے نا وہ چور چور ہو چکا تھا۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ وہاں سے گزرے، ہاں جی، اور اس طرح سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا محبت کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ یہ شہزادہ ہے، بڑے امیر خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت مصعب جو ہے نا یہ بڑے امیر خاندان سے تعلق تھا، بڑے شہزادے تھے، بڑے خوبصورت لباس پہنتے تھے، خوبصورت جوان تھے۔ تو یہ وہ شخص ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مدینہ پہنچا دیا تھا کہ جاؤ جو لوگ وہاں مومن مسلمان ہو گئے ہیں ان کی تربیت کے لیے، انہیں دین سکھانے کے لیے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ تو یہ احد میں شامل ہوئے اور وہاں آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو حضرت مصعب کا بھی مصلح کیا گیا تھا، ہاں جی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب راستے میں سے گزرے تو آپ نے دیکھا وہ مقتول پڑے ہوئے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر وہاں دعا کی، ان کے لیے دعا کی، اور پھر آپ نے یہ آیہ کریمہ جو ہے نا اس کی تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا۔ یعنی یہ آیہ کریمہ وہاں آپ نے تلاوت فرمائی اور فرمایا کچھ وہ ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے وعدے کو نہیں بدلا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہی دیتا ہوں، حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں انہیں رتبہ شہادت مل چکا ہوگا۔ اور آقا نے ارشاد فرمایا تم ان کے مزارات پر آیا کرو زیارت کے لیے اور انہیں سلام کہا کرو، قیامت تک آنے والے لوگوں کے یہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، جو سلام کا جواب بھی دیں گے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ حضرت اور ایک حدیث حضرت طلحہ کے بارے میں، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب نے ایک دن جو ہے نا سوال کیا، ایک اعرابی تیار کیا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، یہ حضور سے سوال کیا جائے کہ یہ کس کے بارے میں ہے، یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ سوال کرنے کے لیے انہوں نے ایک اعرابی کو، نیا نیا ہوا تھا مسلمان، اسے کہا کہ تم پوچھو۔ ادب کا تقاضا تھا نا، جیسے جھجک ہوتی ہے تو حضور سے سوال نہیں کیا کرتے تھے صحابہ، تو اسے کہا تم سوال کرو مسجد نبی میں۔
اس نے سوال کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعراض کیا، جواب نہ دیا۔ پھر دوسری دفعہ سوال کیا، حضور نے پھر بھی جواب نہ دیا۔ تیسری دفعہ اس نے سوال کیا، حضور پھر بھی خاموش رہے۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں سبز لباس پہنا مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو رہا تھا، حضور فرما رہے تھے وہ اعرابی کدھر ہے جس نے سوال کیا تھا؟ صحابی عرض کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا مصداق کون ہے اور یہ کن کے لیے نازل ہوئی ہے۔ وہ دیکھا ہے سبز کپڑے والا آنے والا، ہاں جی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ وہ ہیں جنہوں نے نظر کو پورا کر لیا، کچھ وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اس سے خوشی ہو کہ وہ زمین پر چلتا ہوا جنتی دیکھے، حضور نے فرمایا وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ ہاں جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت طلحہ جو ہے نا، یہ کب حضور نے ارشاد فرمایا ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی؟ احد کا میدان تھا، اور احد کے اندر ان کا ہاتھ چھلنی ہو چکا تھا تیروں کو روکتے روکتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب زخمی ہو گئے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے تھے، یہ حضور کے ساتھ ساتھ تھے اور کافر پیچھے پیچھے تھے، یہ ان کے سامنے ڈٹے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے رہے، یہاں تک کہ ایک کچھ اونچی جگہ ہے، حضور نٹال بھی ہو چکے تھے کہ زخمی تھے حضور، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا، پہاڑ کے ایک زینے پر چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو حضرت یہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سامنے یوں کر کے نا، جیسے جو ہے نا زینا ہوتا ہے اس طرح سے بن گئے، زمین پر جو ہے نا ٹکنے بھی لگائے اور اپنے ہاتھ بھی لگائے اور عرض کریں یا رسول اللہ میرے اوپر یہاں سے چڑھ کر نا اوپر پاؤں رکھ کر پھر آپ اوپر چڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر قدم رکھا اور فرمایا واجبت، حضور نے ارشاد فرمایا تجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ ہاں جی، تو یہ وہ صحابی ہیں، تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، ان کی شہادت ہوئی ہے جنگ جمل میں، یہ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی لشکر نے ان کو شہید کیا تھا، اور دیکھیے حضور نے فرمایا کہ یہ شہید ہوں گے، بشارت بھی دی تھی، کیا ہے بشارت دی تھی نا کہ حضور نے کہ طلحہ جو ہے نا یہ شہید ہیں، یہ شہید ہوں گے اور ان پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ جب ان کی لاش کو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا تو آپ نے افسوس کیا، آپ فرمانے کہ کاش کہ علی 20 سال پہلے اس سے وصال کر چکا ہوتا اور یہ منظر نہ دیکھتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر دی ہے، اور اسی طرح حضرت عمار کے بارے میں بھی یہی تھا کہ حضور نے انہیں بھی شہادت کی خبر دی تھی، اور ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے شہید کیا تھا۔ تو اسے ثابت کیا ہوا کہ دونوں گروہ مومن تھے اور دونوں کے جو ہے مقتول وہ شہید ہیں، دونوں کے مقتول شہید ہیں، لیکن یہ اجتہاد کی بات تھی یہ، لیکن اس کے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جمہور علماء ہیں ان کا یہ فیصلہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اجتہاد حق پر تھا، تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر فرماتی ہیں کہ ان مومنین میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے حتیٰ کہ ان کا ہاتھ چھلنی ہو گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا، طلحہ نے جنت کو واجب کر لیا۔ اور اس جو ہے نا جو ہے آیا کریمہ جو ہے اس کے بارے میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی نا کہ اس قرآن کو جمع کیا جائے اور اس کو تحریراً لکھا جائے، ایک جگہ لکھ دیا جائے، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا ان کو مقرر کیا کمیٹی کا جو سربراہ تھا۔ تو کرائٹیریا یہ بنایا گیا کہ جس آیت کے بارے میں کم از کم 2 صحابہ کی گواہی چاہیے، کتنے کی؟ 2 صحابہ کی گواہی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیہ کریمہ کو لکھوایا تھا اور فلاں صورت میں لکھوایا تھا۔ ہاں جی، یہ نہیں ہے کہ صرف 2 کی، مطلب ہے کہ یہ معلوم ہے، یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جو بھی آئے گا کہ آیتیں محفوظ تھیں، قرآن مجید کی آیتیں محفوظ تھیں اور تواتر سے یہ اس قرآن کو پڑھا جا رہا تھا اور سمجھا جا رہا تھا، لیکن صرف یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ آیہ کریمہ کہ اس آیت کو اسی سورہ میں لکھوایا گیا تھا، اس طرح سے۔ اب یہ آیہ کریمہ جو ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ جب اس کی باری آئی تو اس میں صرف ایک گواہی تھی، صرف 2 نہیں تھی، کتنی تھی؟ بولو، ایک۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اکیلے تھے۔ وہ کہہ رہے مجھے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ احزاب میں ہی لکھوایا تھا۔ اب ان کی ایک کی گواہی کو قبول کر لیا، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ خزیمہ کی گواہی ہے، یہ حضور نے فرما دیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گھوڑا خریدا، ایک عرابی سے گھوڑا خریدا، اس کو قافلے چلتے تھے نا، آپ کو پسند آ گیا، باہر گئے، آپ نے اس سے سودا کر لیا، آپ فرمانے کہ ہمارا سودا طے ہو چکا ہے، لہٰذا اب یہ ہے کہ میں پیسے جا کے گھر سے لے آؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ اب یہ سودا صرف عرابی اور حضور کے درمیان ہوا ہے۔ گھر سے جب واپس آئے تو وہ انکاری تھا کہ میرا تو آپ سے کیسا سودا ہی نہیں ہوا۔ عرابی کہنے لگا کہ میرا تو آپ کے ساتھ سودا طے ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ فرمانے لگے سودا طے ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہی لے کے آؤ۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہاں گواہی کوئی نہیں تھا، دونوں کی تو بات ہے، کوئی گواہ لے کے آؤ۔ تو حضرت خزیمہ اس وقت وہاں موجود تھے جب اس نے یہ سوال کیا کہ گواہی لے کے آؤ۔ خزیمہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا طے ہو چکا ہے۔ تو گھوڑا خرید لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خزیمہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے کیسے گواہی دے دی؟ عرض کی آقا یہ کون سی بات ہے، ہم نے آسمانوں سے آپ خبریں دیتے ہم مانتے رہے، تو یہ تو بات ہی معمولی ہے، ہم نے اللہ کو نہ دیکھا تھا آپ کے کہنے پہ مان لیا، ہم نے گواہی دی کہ یہ بات سچی ہے، آپ کی ہر بات کی ہم تصدیق کرنے والے ہیں، کہتے یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا خزیمہ جا پھر تیری ایک کی گواہی اب 2 کے برابر ہوگی، تیری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ تو یہ ہے اللہ فرماتے ہیں لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے۔ کنہیں؟ منافقین کو۔
بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس میں یہ بات کہ اللہ منافقین کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان میں سے بعض کو اور بعض کو نہ دے گا، اس کا کیا سبب ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ان کا جو منافقت ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچی تھی کہ وہ نبی کی گستاخی کا کلمہ کوئی نہیں کہا انہوں نے نبی کی گستاخی نہیں کی، منافقت کی ہلکی بلکی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن جس نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی عطا نہیں فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر چاہے گا تو اللہ ان کو معاف بھی کر دے گا، چاہے گا تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے گا۔ ان کان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو قبول فرما لے، ہم نے درود پاک پڑھا ہے قبول فرما، درس قرآن ہوا ہے قبول فرما، اس کے فیض و برکات عطا فرما، قرآن فہمی کی توفیق عطا فرما، مولا قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما، جو لوگ مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے لیے یہ دن سعادت والا فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، اپنی بارگاہ سے ہم سب کو پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمارے والدین، اعزاء، اقربا، اساتذہ، مشائخ کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں عطا فرما، میرے آقا کی ساری امت کی بخشش فرما، میرے آقا کی امت کی مشکلات کو آسان فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عزت و عظمت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔